بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کی فرضیت اور فضیلت۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی لوگوں کے ذمہ بیت اللہ شریف کا حج کرنا ہے، جس کو بیت اللہ شریف تک پہنچنے کی طاقت ہو، اور جو شخص انکار کرے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ القرآن۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو کوئی بہت مجبوری، مثلاً تندرستگی یا سفر سے روکنے والا مرض یا ظالم حکومت حج پر جانے سے نہ روکے اور وہ پھر بھی حج نہ کرے، تو اسے چاہیے کہ چاہے تو یہودی ہو کر مر جائے اور چاہے تو نصرانی ہو کر مر جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاد میں شریک ہونے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا یعنی عورتوں کا جہاد حج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد میں بہت سی تکلیفیں ہوتی ہیں، ان کا برداشت کرنا عورتوں کے بس کا کام نہیں، یہ کام مردوں کے کرنے کا ہے۔ عورتیں اگر ان کاموں سے بڑھ کر زیادہ ثواب کا کام کرنا چاہیں جو اپنے گھر میں رہ کر کرتی ہیں تو ان کو حج کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر جہاد فرض عین ہو جائے تو مرد اور عورت سب پر لازم ہوگا۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور ہر اس عاقل اور بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے جس کے پاس مکہ معظمہ تک آنے جانے کا سواری کا خرچ ہو اور سفر کا توشہ موجود ہو، اور حج عمر بھر میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ اس سے زائد جو حج کیا جائے گا وہ نفل ہوگا، لیکن نفلی حج کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ حج فرض ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ بہت سے مردوں اور عورتوں پر حج فرض ہوتا ہے لیکن دنیا کے دندوں اور اولاد کی شادی کے چکمیلیوں کو بہانہ بنائے رکھتے ہیں اور حج کا ارادہ ہی نہیں کرتے۔ بعض مرتبہ رقم ختم ہو جاتی ہے یا موت آ جاتی ہے اور زندگی بھر حج نصیب نہیں ہوتا اور سخت گناہ گار ہو کر مر جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور اس میں فحش گفتگو نہ کی اور گناہوں کا ارتکاب بھی نہ کیا ہو تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسا اس دن تھا جب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ حج ان سب گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جو حج سے پہلے ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے لوگ ہیں۔ ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ اگر اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اگر بخشش طلب کریں تو وہ ان کو بخش دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، حج کرنے والے کی مغفرت فرما اور جس کے لیے وہ بخشش کی دعا کرے اس کو بھی معاف فرما۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ ساتھ ساتھ کیا کرو، یعنی حج کے بعد عمرہ بھی کر لیا کرو، کیوں نہ کہ یہ دونوں تندرستگی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسے بٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ حج مبرور کا ثواب بس جنت ہی ہے۔ حج مبرور وہ حج ہے جو حلال مال سے کیا جائے اور جس میں گناہوں سے پرہیز کیا جائے، اور حج میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے دور رہے۔ حج کے شرعی اخراجات میں سفر، مدینہ اور تبرکات کا حج شامل نہیں۔ حساب لگائیں ہمارے پاس جائیداد اور زیور اور نقدی کی کس قدر مالیت ہے۔ اگر فرض ہوتا ہو تو اس کی ادائیگی میں بالکل کوتاہی نہ کریں۔ حج کی فرضیت کے لیے مکہ شریف تک سواری سے آنے جانے کا خرچہ اور راستہ کے اخراجات کا ہونا شرط ہے۔
تبرکات جو خرید کر لاتے ہیں ان کو حج کے خرچ میں شمار کرنا غلط ہے، بلکہ روایات کے مطابق اگر مدینہ منورہ آنے جانے کا خرچہ نہ ہو اور مکہ تک آنے جانے کی طاقت ہو تو اس صورت میں بھی حج فرض ہو جاتا ہے۔ البتہ معلم کی فیس اور وہ اخراجات جو حکومتوں نے قانوناً لازم کر رکھے ہیں ان کا خرچ حج کے خرچہ میں شمار ہوگا۔ اگرچہ بعض ٹیکس ایسے ہیں جو حکومت قانوناً وصول کرتی ہے، ان کے بغیر چونکہ حج کے لیے روانگی نہیں ہو سکتی، اس لیے مجبوراً ان کا خرچ بھی حج میں شامل ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔